السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا احسان اور کرم ہے بالخصوص اس امت مسلمہ پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو مختلف خصوصیات سے نوازا ہے اور خیر امت کا خطاب اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اس امت کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسے جمعے جیسا دن عطا فرمایا، جمعے کا دن عطا فرمایا، جو در حقیقت اس امت کی خصوصیت میں سے ہے، اس کی امتیازی شان ہے۔ جمعہ کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اگرچہ پچھلی امت میں بھی تھا، اللہ پاک نے پچھلی امت کو بھی جمعہ جیسا دن عطا فرمایا تھا، مگر ان قوموں نے اس جمعہ کے دن کی قدر نہیں کی اور جمعہ کے دن کو تبدیل کر دیا۔ جیسے قوم یہود نے سنیچر کا دن لے لیا، قوم نصارہ نے اتوار کا دن لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اختیار دیا کہ جس دن کو تم نے منتخب کیا ہے سو اب وہ تمہارا عبادت کا دن ہے، اور اس دن گویا کہ عبادت کا دن سمجھا جاتا تھا اس دن کو، اور مکمل 24 گھنٹے چاہے سنیچر ہو اس قوم کے اعتبار سے یا اتوار ہو، خرید و فروخت کو حرام قرار دیا گیا۔ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے، کوئی خرید و فروخت نہیں کی جائے، کوئی بزنس نہ کیا جائے، حرام، ناجائز۔ مگر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کو جمعہ جیسا دن عطا فرمایا جو یقیناً عبادت کا دن ہے اور عید کا اور خوشی کا دن ہے، اللہ سے قریب ہونے کا دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید نوازش یہ فرمائی کہ اگرچہ پورے دن خرید و فروخت کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا، بس ایک محدود وقت میں خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے اور خرید و فروخت کو اور بزنس کو چلانے کو ناجائز قرار دیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ الجمعہ میں ذکر فرمایا ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو ایسی صورت میں اب اللہ کے ذکر کی طرف لپک پڑو، یعنی نماز کی طرف۔ اب ساری دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر اب ضروری ہے تم پر، یعنی اس سے پہلے جتنا جلدی آؤ گے اتنا بہتر اور افضل، لیکن اب جب کہ اذان ہو چکی تو بہر صورت اب آپ کو دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونا حرام، ناجائز۔ آپ وہی کام آپ کو کرنا ہے جو کام نماز سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے، نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو بہرحال اتنی اہمیت کا دن ہے جمعہ کا، اتنے اہمیت کا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تمام دنوں میں سب سے بہتر دن اور سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو وہ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے۔ اور سمجھ میں آیا؟ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اگرچہ اس کی فضیلت اور اس کا مقام، اس کا مرتبہ یہ اپنی جگہ پر، اس سلسلے میں بہت سی احادیث بھی ہے، اور اس جمعہ کے اہتمام میں جیسے غسل کرنا ہے، بعضوں نے تو غسل کرنے کو واجب قرار دیا ہے، بہت ساری احادیث ہے اور اس کے بہت سارے آداب ہیں۔
اب میرا موضوع ان آداب اور جمعہ کی فضیلت کو بیان کرنا نہیں ہے، میرا موضوع کچھ اور ہے۔ موضوع یہ ہے کہ دیکھیے، دین اسلام نے اجتماعیت کو بہت فوکس کیا ہے۔ اجتماعیت یہ دین اسلام کا بنیادی حصہ ہے، بنیادی تعلیم ہے۔ اس لیے آپ دیکھو گے کہ 5 وقتہ نماز کے لیے محلے کی مسجد میں جمع ہو جاؤ، اور پھر جو جان بوجھ کر جماعت کی نماز کو ترک کرتا ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار فرمایا کہ اس شخص کے گھر کو آگ لگا دو جو بغیر وجہ کے جماعت کی نماز کو ترک کرتا ہے۔ تو کتنی اہمیت دی گئی کہ محلے کی مسجد میں جمع ہو جاؤ دن میں 5 مرتبہ۔ مقصد یہی ہے کہ ہماری اجتماعیت محلے کی باقی رہے۔ محلے کی اجتماعیت کیا ہے؟ باقی رہے، محلے کی خیر و خبر لیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی اگر کوئی کم ہو رہا ہے تو پوچھ رہے کہ فلانا آج نہیں آیا نماز کو، ہے نا حدیث میں، فلانا آج نماز کو نہیں آیا۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ایک ساتھ ہم مسجد میں جمع ہو گے، محلے کی مسجد میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کروایا جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ کون بیمار ہے، کون مجبور ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے۔ یہ اجتماعیت ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اجتماعیت کہ ہفتے کا ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں صرف محلے کے لوگ نہیں بلکہ شہر کے لوگ جمع ہو جائیں، جس میں کیا ہے؟ شہر کے لوگ جمع ہو جائیں، محلے سے ہٹ کر اجتماعی نظام اور مضبوط ہو جائے۔ اسی وجہ سے جمعہ کو جمعہ کہا گیا۔ جمعہ کا مطلب کیا؟ جمع ہونے کا دن۔ جمعہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جمع ہونے کا دن۔ یہ در حقیقت ایک اجتماعی ہفتے واری اجتماع کا دن ہے۔ جمعہ کون سا دن ہے؟ ہفتے واری اجتماع ہے۔ ایک ساتھ شہر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی لیے اب جمعہ کی نماز محلے کی مسجد میں نہیں، جامع مسجد میں ضروری قرار دی گئی۔ اپنی مسجدوں کو چھوڑ دو، جامع مسجد میں ایک ساتھ جمع ہو جاؤ اور سب کے سب شہر والے جمعہ کی نماز کو ادا کرو۔ میرا موضوع اگرچہ وہ بھی نہیں ہے کہ اب جامع مسجد کس کو کہتے ہیں اور جمعہ کہاں ہوتی ہے، خیر امت میں ایک بہت اس میں بے ترتیبی واقع ہو چکی ہے، اور جمعہ کی اہمیت کو اور اس کی خوبصورتی کو ہم نے پامال کر دیا ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ مستقل اس کے مسائل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو اجتماعیت یہ دین اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ اور آگے بڑھیے کہ جمعہ کو جمعہ بنانے والی جو چیز ہے، جمعہ کو جمعہ بنانے والی جو چیز ہے اور جمعہ کو اہمیت دینے والی جو چیز ہے، اور وہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ جمعہ کا خطبہ ہے۔ وہ چیز کیا ہے بھائی؟ جمعہ کا خطبہ ہے۔ وگرنہ جمعہ کی وہی نماز ہے جو عام دنوں کی نماز ہے کہ نہیں، بلکہ مزید 4 رکعت کو مخفف کر کے، اس کی تخفیف کر کے 2 رکعت لائی گئی۔ بھائی جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعت، 4 کی بجائے 2 پڑھو، اور مزید اس کے ساتھ جمعہ کے 2 خطبوں کو لاحق کر دیا گیا۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ ان خطبوں کا مقام کیا ہے؟ ان خطبے کی اہمیت کیا ہے؟ ہم نے تو اسے سرسری لے لیا، جبکہ جمعہ کا خطبہ یہ در حقیقت جمعہ کی شان ہے۔ جمعہ کا خطبہ یہ در حقیقت جمعہ کی شان ہے۔ اس لیے جمعہ کو عبادت کا دن قرار دیا گیا ہے، اور جو جتنا جلدی حاضر ہوگا، جو جتنا اہتمام کرے گا حاضری میں مسجد کی، تو وہ اتنا ثواب کا باعث ہوگا اور اللہ سے قرب کا وہ باعث ہوگا۔ اسی لیے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مشہور ہے کہ بھئی 5 ساعتوں کا ذکر کیا گیا، 5 اوقات کا، کہ جمعہ کے دن جو پہلے وقت میں آئے گا، بالکل پہلے آئے گا، پہلے پہر میں آئے گا، تو اسے 1 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ، پہلی ساعت میں۔ کوئی دوسری ساعت میں آئے گا تو ایسی صورت میں اسے ایک گائے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔
پھر حدیث میں ہے کہ کوئی تیسری ساعت میں آئے گا تو اسے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ذکر کیا کہ جو چوتھی ساعت میں آئے گا تو اسے ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور پانچویں نمبر پر جانتے ہو کیا ہے؟ پانچویں نمبر پر جانتے ہو کیا ہے؟ کہا کہ جو پانچویں ساعت میں آئے گا تو اسے ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ بس سمجھ میں؟ اب یہاں پر آگے چھٹی ساعت کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے کہ جب خطیب منبر پر چڑھ جائے اور خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اب وہ فرشتے جو جن کی انٹری کر رہے اور نیکیاں لکھ رہے وہ بھی اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ بڑی بات ہے کہ جمعے کے خطبے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس خطبے کو فرشتے تک کے سنتے ہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے اس خطبے کو کون سنتے ہیں؟ فرشتے سنتے ہیں، اور جو جتنا پہلے آئے گا اتنا اجر و ثواب کا مستحق بنے گا۔ اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو جمعہ کے خطبے کے موقع پر آئے یا یہ کہ اللہ معاف کرے کہ خطبے کے بعد آئے تو سوائے نفس جمعہ ادا کرنے کے، فرض ادا کرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہو۔ حالانکہ یہ ہفتے کا دن ہے، فضیلت کا دن، اس امت کا خاصہ ہے، جتنا ہم اس دن کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہے کر سکتے ہیں، جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے تاخیر کر دی بس اس وہم و گمان میں رہے نماز پڑھنی ہے، خطبے کی کوئی اہمیت نہیں، خطبے کی کوئی اہمیت نہیں، بھائی نماز کتنے بجے کی ہے؟ اتنے بجے کی، مجھے اس وقت میں پہنچ جانا، نعوذ باللہ من ذالک، الا ہے کہ کوئی عذر شدید ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، وگرنہ خود جس طرح نماز کا پڑھنا فرض اور ضروری ہے اسی طریقے سے خطبے کا سننا بھی واجب اور ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، خطبے کا سننا بھی کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ بلا وجہ خطبے کو ترک کرنا در حقیقت جمعہ کے اصل ثواب سے محروم ہونا، جمعہ کے اصل ثواب سے محروم ہونا۔ ایک عام عادت ہے لوگوں کی، اللہ معاف فرمائے، کہ بھائی نکڑوں پر یہاں وہاں بس گپاشی ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور پھر عین جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، خطبہ اپنا جاری رہتا ہے۔ سمجھیے گا جمعہ میں خطبہ کیوں رکھا گیا؟ جمعہ میں خطبہ کیوں رکھا گیا؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ در حقیقت ہفتے واری اجتماع ہے، یہ در حقیقت تعلیم بالغان کا بہترین ذریعہ ہے۔ تعلیم بالغان کا بہترین کیا ہے؟ ذریعہ۔ دین اسلام نے ابتدائی زمانے سے ہی ابھارا ہے اور یہ شکل رکھی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہفتے کے ایک دن ہم اللہ رسول کی باتوں کو سنیں، ہفتے کے ایک دن دین کی موٹی اور بنیادی باتوں کو ہم سننے والے بنے، یہ لازم اور ضروری ہے، ضروری ہے۔ اس لیے خطبے کو واجب قرار دیا گیا ہے، بھائی واجب قرار دیا۔ اور پھر مزید خطبے کی وہ شان کہ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب خطیب منبر پر چڑھے تو اب لوگ جیسے نماز کی حالت میں ہوتے ہیں ویسے خطبہ سننے میں اس حالت میں رہے۔ جس طریقے سے نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بے ٹوٹتی ہے کہ نہیں، تو اسی طریقے سے جب خطیب خطبہ دے تو خطبہ دیتے وقت آپس میں بات چیت کرنے کی وجہ سے خطبے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے حدیث میں کہ کوئی دو شخص خطبے کے دوران بات کر رہے تو تیسرا اسے یہ نہ کہے کہ خاموش رہے، تیسرے کا بھی ثواب خالی چلا گیا، بلکہ وہ اشارہ کر دے، بس اتنا کافی ہے، زبان سے یہ نہ کہے کہ خاموش رہے۔ دیکھیے کتنی اہمیت ہے خطبے کی، کہ جو خطیب خطبہ دے رہا ہے اس خطبے کی اہمیت کو ہم سمجھے کہ یہ خطبہ در حقیقت تذکیر ہے، نصیحت کا موقع ہے، تقوی کی وصیت ہے،
اللہ رسول کی باتیں ہیں، ہفتے واری اجتماع ہے جس میں حاضر ہونا اور لازم اس جگہ کو پکڑنا یہ بہت ضروری اور اہمیت والا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جمعہ میں مستقل مردوں کو خطبہ دیا کرتے تھے، چونکہ جمعہ کا ایک دن تھا، عورتوں کا ایک الگ سے دن تھا۔ سوچئے تو صحیح، جیسے ہفتے میں مرد حضرات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں خطبہ دیا کرتے تھے، چونکہ عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، تو عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک دن اور تھا جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر، نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تذکیر اور نصیحت اور خطاب یہ دین کا لازمی حصہ ہے۔ یہ دین کا کیا ہے بھائی؟ لازمی حصہ۔ ہم نے خطبے کو ایک رسم کے طور پر سمجھا، ایک رسم کے طور پر سمجھا، چل رہا ہے تو کوئی حل نہیں، کبھی بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ ہمیں مسئلہ معلوم ہے کہ اگر دوسری رکعت میں بھی اگر پہنچ گئے تو بہرحال جمعہ تو مل جائے گی۔ بعض لوگ بڑے چلاک ہوتے ہیں، مسئلہ معلوم کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب جمعہ کب ملے گی؟ کہا کہ بھائی دوسری رکعت کا رکوع اگر امام کے ساتھ بھی مل جائے تو اسے جمعہ مل جائے گی، بس کافی۔ ہماری عبادت کنارے کنارے ہوگی، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 17ویں پارے میں کھینچا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں بعض وہ ہے جو کنارے کنارے عبادت ادا کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کنارے سے کب ہم پھسل جائیں۔ بھئی مضبوطی سے تو اپنی جگہ کو تھام لو، ورنہ فتنہ ایسا ہے دنیا کا کہ کب کس کو کس حال میں چھوڑ دے اور کہاں دھکیل دے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے پہلے تو بزرگوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا، ماشاءاللہ اللہ والوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا کہ بھئی ہمارے بڑے بزرگ مسجدوں میں کافی وقت پہلے آ کر سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے۔ اب بھی آتے ہیں، لیکن جائزہ لینے پر پتہ چلتا ہے کہ اب بھی بوڑھے ہی لوگ آتے ہیں، جوان نہیں آتے۔ جائزہ لینے پر پتہ چلتا ہے کہ اب بھی کون آتے ہیں؟ بیچارے چند بوڑھے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانان اللہ معاف کرے۔ اور اگر جمعہ کے دن کہیں کرکٹ لگایا ہوا ہو تو میدان میں کرکٹ گرم ہو تو ارے اب بھی تو اذان میں شیطان کہہ رہا ہے، پتہ ہے مسئلہ مجھے پتہ ہے، دوسری رکعت کا رکوع مل گیا، جمعہ مل گئی، تب تک چل میں بالنگ تو دیکھ لوں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خطبہ آخر کیوں رکھا گیا؟ 4 کی بجائے 2 رکعت کی گئی، مستقل 2 خطبے جو لازمی قرار دیے گئے، اگر خطبہ نہ دے تو جمعہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی مسجد میں امام اس طرح کرے کہ صرف نفس جمعہ پڑھائے، نفس جمعہ پڑھائے اور خطبے کو چھوڑ دے، خطبہ نہ پڑھائے، جمعہ ہوگی نہیں۔ جمعہ کے شرائط میں سے ہے جمعہ صحیح ہونے کے لیے کہ خطبے کا ہونا لازم اور ضروری۔ اب آئیے اس خطبے کے مقصد کی طرف۔ خطبے کا مقصد کیا ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا کہ بھئی تعلیم بالغان، کسی نہ کسی درجے میں دین کی موٹی باتیں، دین کی اہم باتیں ہم سمجھنے اور سیکھنے والے بنے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے ہفتے میں کچھ ایسا وقت نکال کر خطبہ رکھا گیا ہے تاکہ اس خطبے کے ذریعے سے ان بنیادی باتوں کو سیکھے۔ خطیب کا کام ہے کہ ایسے خطبے دے کہ جن خطبوں میں لوگوں کا یعنی لوگوں کے دین کا بھلا ہو، دین اور دنیا ان کی درست ہو جائے، دین اور دنیا ان کی کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے۔ زمانے نبوی، زمانے صحابہ میں یہ ممکن ہے، یقینی بات ہے کہ ان کی زبان عربی ہے، عربی زبان عربی ہے کہ نہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ جائے کہ وہاں تو صحابہ کا معاملہ تھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس سے، وہاں تو بات زبان سے نکلی دل پر اثر کر گئی، کوئی درمیان میں واسطہ ہی نہیں تھا۔ عربی زبان خود ان کی اپنی قومی اور مادری زبان تھی، کوئی فرق نہیں تھا، تو وہ خطبہ در حقیقت ایک بیان کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں الفاظ سمجھ میں آ رہے؟ اس وقت کا خطبہ در حقیقت ایک بیان کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن جو عربی زبان نہیں جانتے، بالخصوص ہند و پاک اور وہ علاقے جن علاقوں میں عربی زبان سبوں کو نہیں آتی، عربی زبان سبوں کو نہیں آتی ہے، تو اب ایسی صورت میں ان علاقوں کے خطبے صرف نفس خطبے کی حیثیت سے رہ گئے، بیان کی حیثیت سے اب نہیں رہے۔ سمجھیے گا، اب ہوتا یہ ہے کہ باوجود یہ کہ خطبہ ہو رہا ہے، باوجود یہ کہ خطبے کو ہم سن رہے ہیں، لیکن خطبے میں کیا بولا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے،
مقصد ہمارے سے ابھی بھی فوت ہے، مقصد ہمارے سے ابھی بھی فوت ہے، یہ مقصد تو حاصل نہیں ہو رہا۔ تو بعض حضرات نے اس سلسلے میں کچھ آگے بڑھ کر تعدی یہ کی کہ بعض حضرات کے مسلک میں اس طرح ہے کہ بھائی جمعہ کے خطبے کو ہی اصل اردو میں تبدیل کر دیا جائے۔ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے عربی خطبے سے، لہذا اب عربی میں خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اردو میں خطبہ دے دیا جائے، اردو زبان میں بات کی جائے، اردو ہو یا جس علاقے کی جو بھی زبان ہو اس زبان میں بہرحال بات کی جائے، خطبہ ادا ہو گیا۔ فقہاء کرام نے اس کی اجازت نہیں دی، ہمارے اللہ والوں نے، اکابرین نے، بڑوں نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ وہ جن کی نگاہ قرآن اور حدیث پر ہے، وہ جن کی نگاہ بالکل دین کی بنیاد اور اساس پر ہے، جو دین کے اسکالر ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، خطبے کو عربی زبان میں دینا لازم اور ضروری ہے، وگرنہ یہ بات تو ہر جگہ پر رہے گی۔ آج بھی بہت سے وہ لوگ ہیں جو اذان کے ترجمے کو نہیں سمجھتے۔ بھائی اذان کا مقصد کیا ہے؟ دعوت الی اللہ، دعوت الی الصلاۃ، نماز کی طرف بلانا، لیکن کتنے ایسے بھی ہوں گے جو لفظ بلفظ ترجمہ نہیں جانتے اذان کا۔ تو کیا خیال ہے اب اذان کا عربی میں اذان کو بولنے کی بجائے اردو میں اذان دینی شروع کر دی جائے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن صاحب اس کا ٹرانسلیٹ کریں۔ نماز کی، اذان کی خوبصورتی باقی رہے گی نہیں۔ نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں، نماز بھی ذکری، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ اور اللہ کی یاد کب آئے گی؟ جبکہ نماز میں پڑھی جانے والی چیزوں کا ہمیں خود علم ہو، ترجمے کا علم ہو۔ ہم نماز پڑھ رہے وجہت وجہی للذی، پکی یاد ہے، لیکن آج تک بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ وجہت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ بس صحیح ہے، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، پتا نہیں، یاد ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ تو چلو اب مقصد سمجھنے کے لیے اب میں تحیات کا ترجمہ شروع کر دوں نماز میں، وجہتو کا ترجمہ شروع کر دوں نماز میں، نماز ہوگی نہیں۔ نماز کا حسن، نماز کی خوبصورتی کہ ظاہر ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ خطبے کا کہ خطبے کا ایک اپنا حسن ہے، اور خطبے کا حسن یہ ہے کہ اسے اس کی اپنی اصل پر باقی رکھا جائے، اور اس کی اصل یہ ہے کہ زبان عربی میں خطبے کو پیش کیا جائے، اس لیے کہ 2 رکعت نماز کی گئی ہے 4 کی بجائے، اور اس کے قائم مقام 2 خطبے رکھے گئے ہیں، تو ان خطبوں کا بھی حق ہے کہ اسے زبان عربی میں پیش کیا جائے۔ بس سمجھنا رہی، لہٰذا پھر ہمیں مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ پھر ہمیں سوال تو یہاں ہے کہ ہمیں خطبے کا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ اسی لیے ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ والوں کی شان اور ان کا طریقہ کار جمعہ کے سلسلے میں یہی رہا ہے کہ باقاعدہ یہ ترتیب رہی ہے کہ جو خطبہ ہوتا ہے ان خطبوں کو تو عربی میں دیا جائے، اور ان خطبوں کا جو لب لباب ہے اسے بیان کی شکل میں چاہے نماز سے قبل یا نماز کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بزرگوں کی پہچان ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ کار ہے، تاکہ خطبے کی اصل باقی رہے۔ تو بڑی مبارک بات وہ جگہ ہے جہاں پر باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اہتمام ہونا چاہیے کہ صرف جمعہ کو خطبے کی حیثیت تک محدود نہ رکھا جائے، کم سے کم خطبے کا بہترین ترجمہ کیا جائے، یا کم سے کم ترجمہ نہیں ہو رہا ہے تو ترجمہ اگر نہیں ہو رہا تو بہتر تو یہ ہے کہ اس خطبے سے متعلقات کچھ بیان اور خطاب جو ہفتے والی اجتماع ہے اس کا مقصد ادا ہو جائے۔ یاد رکھیے، تو یہ بیان اور یہ خطاب جمعے کا، یہ جمعے سے ہٹ کر نہیں ہے، یہ جمعے کا ایک حصہ ہے۔ خطبہ یہ اصل مقصد ہے، اور اس خطبے کے مقصد کو سمجھانے کے لیے یہ بیان رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگوں کے ذہنوں میں ممکن ہے یہ باتیں آتی رہتی ہوگی، لوگ یہ خیال باز کرتے ہوگے کہ بھئی کیا جمعہ پڑھنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اب یہ کہ یہ بیان اور یہ خطاب ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے کہ خطبہ اور بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مختصر دیا کرتے ہیں، طویل نہیں۔ بعض روایتوں میں طویل خطبے کا بھی ذکر ہے، لیکن کسی حاجت اور مصلحت کے پیش نظر، وگرنہ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال زمانے کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز کے پیش نظر ضروری ہے کہ خطبے کے ساتھ خطاب کا بھی اہتمام کیا جائے، اور جمعہ میں جو خطاب ہوتا ہے یاد رکھیے گا یہ خطاب جمعہ کی خصوصیات سے ہٹ کر نہیں بلکہ جمعہ ہی کا ایک در حقیقت حصہ ہے۔ ہاں لیکن خطبہ اصل ہے،
اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس خطبے سے پہلے حاضری در حقیقت بے شمار اجر و ثواب کو ہم حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری اس کی مصلحتیں ہیں خطبے کی اور جمعے کے دن کی. اب وہ موقع نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پیش کیا جائے. یاد رکھیے بعض لوگ تو دھڑادھڑ جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, کچھ اہمیت نہیں ہوتی, ہلکے سے کام کاج کی وجہ سے. ہلکا کیا کہیے گا, آپ کیوں ایسی ڈیوٹی کرتے ہیں, آپ کیوں ایسے جاب کو اختیار کرتے ہیں جن جاب اور ڈیوٹی میں تسلسل سے جمعے کو چھوڑنے کی نوبت آتی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیے, توکل رکھیے, ایسا جاب تلاش کیجیے, ایسے ذریعے معاف اختیار کیجیے جہاں پر جمعے کا اہتمام کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہو. وگرنہ وہ روایتیں بڑی دل دہلانے والی روایات ہے. ابو داؤد, ترمذی اور مسلم شریف کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بھائی لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے رک جائے. اور بعض روایتوں میں 3 جمعے کا تذکرہ ہے کہ جو 3 جمعے چھوڑتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں. کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر. جانتے ہیں اللہ نے مہر کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کیا. کیسا؟ ختم اللہ علی قلوبہم. یہ بہت بڑی سزا ہے, یاد رکھیے. اب سورہ بقرہ کی تفصیل پڑھیے گا کہ جن لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, جو بدترین درجے کے کافر ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اور اسی قسم کی ایک مہر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر لگا دیتے ہیں جو کثرت سے جمعہ کو یا 3 جمعہ کو ایک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور جمعہ کی اہمیت نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں, اور جب اللہ کی طرف سے دل پر مہر لگتی ہے مطلب بندہ غافل ہو جاتا ہے, دین سے بیزاری کا ایک وقت آتا ہے کہ اظہار کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خطبہ جمعہ کا اہتمام کرنے والا بنائے. بہت پہلے آنے کی فکر اور کوشش کرے. نماز آگے پیچھے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اصل ہم اس نیت سے آئے کہ ہمیں جمعہ کا خطبہ سننا ہے تاکہ اس فضیلت سے ہم انشاءاللہ بہرہ ہو جائے اور حاصل کر پائے. اللہ پاک یہ معاملہ ہم تمام کے لیے آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین.